اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بحث کتاب شرمیات عامل میں عوامل لفظیہ کی پہلی 9 حروف جارہ میں جاری تھی۔ اب تک ہم نے مختلف حروف جارہ اور ان کے معنی کو بیان کیا۔ آج ہمارا درس حرف جر حتی، واو، با اور تا کے معنی میں ہوگا انشاءاللہ، کہ با، تا اور واو یہ حروف قسم ہے۔ بہرحال حتی کی طرف ہم منتقل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا آج کا درس یہاں سے شروع ہوگا، حرف جر حتی۔ تو یہاں سے باقاعدہ درس شروع کرتے ہیں۔ جر حتی کے معنی درست ہے۔ حتی کا پہلا معنی جو کتاب میں ذکر ہوا ہے وہ انتہائے غایت در زمان بیان ہوا ہے۔ انتہائے غایت در زمان کیا ہوتی ہے؟ یہ بالکل من کے برعکس ہے کہ من کے معنی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ من حرف جر ابتدائے غایت کے لیے آتا ہے۔ مثلا آپ نے مثال دی تھی سرت من البصرۃ الی الکوفہ، لیکن وہاں پر وہ کیا ہے؟ ابتدائے غایت مکان کو بیان کر رہا تھا، کہ ایک کام کی ابتدا کو بیان کر رہا تھا لیکن مکان کے اس کو بیان کر رہا تھا کہ میرے سفر کا آغاز کہاں سے ہے؟ مکان بیان کر رہا ہے، یعنی بصرہ۔ تو اس کے مقابلے میں الا تھا کہ وہاں پر انتہائی غایت در مکان بیان ہوتی تھی الا میں۔ یہاں پر ہم حرف جر جب حتی پڑھ رہے ہیں تو یہ انتہائی غایت در زمان کو بیان کرتا ہے۔ انتہائی غایت در زمان، کہ آپ ایک کام کرتے ہیں، اس کی انتہا کی غایت کو، اس کی انتہا کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا انتہا کے وقت کو بتانا چاہ رہے ہیں آپ وہاں پر۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، ان کی مثالوں کو جو انہوں نے کتاب میں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، کہ یہاں پر انہوں نے انتہائی غایت مکان کو بیان کیا ہے، لیکن اصل مثال کیا ہے؟ وَنَحْوَ سِرْتُ حَتَّى الصَّبَاحِ، کہ میں نے سیر کی، میں چلا حتی الصباح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو یہاں پر آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ زمان کو بیان کر رہے ہیں کہ میں اتنا چلا ہوں، میں نے اتنا سفر کیا ہے کہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مثلا آپ بیان کرتے ہیں کہ میں کراچی سے مثلا لاہور کی طرف میں نے سفر کیا، تو آپ جہاں پر آپ کے سفر کا اختتام ہوا تو آپ وہاں پر مکان کو نہیں بیان کرتے، بلکہ آپ سفر کی انتہائی غایت کو زمان کے اعتبار سے بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اتنا سفر کیا کہ صبح ہو گئی۔ تو یہ مثال جو انہوں نے بیان کی ہے سرتو حتی الصباح، کہ میں نے سفر کیا یا میں چلا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح ہونے تک میں چلا۔ یہ اصل میں اس کا معنی بنتا ہے کہ یہاں پر آپ حرف حتی کے ذریعے ایک کام کے انتہائی غایت کو بیان کرتے ہیں، لیکن زمان کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ کیا حتی انتہائی غایت در مکان کے لیے بھی آتا ہے؟ فرماتے ہیں ممکن ہے یہ بھی معنی بیان ہو سکے۔ انتہائی غایت در مکان، مثلا آپ نے بیان کرنا ہے ایک کام کی انتہائی غایت کو، اس کا مکان آپ بیان کرتے ہیں۔ اوپر والی مثال میں آپ نے زمان کو بیان کیا کہ صبح ہو گئی، میں اتنا چلا کہ صبح ہو گئی۔ تو کیا حتی انتہائی غایت در مکان کو بھی بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہتے ہیں ممکن ہے یہ معنی بھی موجود ہو۔ مثال آپ دیکھ لیں، سرت البلد حتی السوق، کہ میں نے شہر کی سیر کی یا میں شہر کو چلا یہاں تک کہ بازار تک پہنچ گیا۔ تو یہاں پر حتی السوق، بازار تک پہنچنے کے، کہ میں نے سفر کا سفر جو میں نے کیا اس کی انتہائی غایت کیا تھی؟ بازار تک پہنچنا تھا۔ تو حتی کے ذریعے یہاں پر مکان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا حتی انتہائی غایت زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا ہم شاہد قرآنی دیکھ لیتے ہیں اگر موجود ہو
شاہد قرآنی سورہ قدر ہے اور اس کی آیت نمبر 5 ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم جب بیان کر رہے ہیں تو یہ کس معنی میں بیان ہو رہی ہے. سورہ قدر آیت نمبر 5. حتیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوا ہے, زمان کو بیان کر رہا ہے. سلام ہی حتیٰ مطلع الفجر, یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو شب قدر کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ شب قدر کیا ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے رات مثلا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے اور اس کی انتہائی غایت کہاں پر ختم ہوتی ہے, طلوع فجر تک. تو یہاں پر انتہائی غایت زمان کو بیان کرنے کے لیے یعنی مطلع فجر جس وقت تک یہ رہتی ہے رات اس وقت تک سلامتی ہی سلامتی ہے. تو اس معنی کو بیان کرنے کے لیے انتہائی غایت زمان کو بیان کرنے کے لیے, کیونکہ وقت ہے زمان ہے فجر ہونا, اس کو بیان کرنے کے لیے کون سا حرف استعمال ہوا ہے, حتیٰ استعمال ہوا ہے. شاہد قرآنی ہم نے بیان کیا کہ حتیٰ مطلع الفجر سورہ قدر ہے اور اس کی آیت کیا ہے, معذرت, سورہ فجر آیت 5. اس پہ ہم نے دیکھا کہ کس معنی میں استعمال ہوئی ہے, انتہائی غایت زمان کو بیان کر رہی ہے. کیا اور صورت بھی ہے, یہاں پر ہم صرف اس کو دیکھ لیتے ہیں. سورہ طٰہٰ ہے 20 نمبر صورت قرآن مجید کی, اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 9 ہے. فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, جی نہیں, یہ مثال نہیں ہے بلکہ اشتباہ ہو گیا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. وہی ایک مثال آپ نوٹ کریں کہ حتیٰ مطلع الفجر, کہ وہاں پر شاہد قرآنی ہمارے پاس موجود ہے, انتہا غایت در زمان کو حتیٰ بیان کر رہا ہے. اگلا معنی حتیٰ کا جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہمارے پاس ہے ما کے معنی میں. ما کے معنی میں مختلف حروف جر استعمال ہوتے ہیں, انہی میں سے ایک حرف جر حتیٰ ہے کہ ما کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کتاب میں اس کی مثال موجود ہے, اقلت السمقۃ, جی ہاں, حتیٰ رأسہا, کہ میں نے سمکا مچھلی کو کہتے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے, حتیٰ رأسہا کہ میں اس کا سر بھی کھا گیا, یعنی جو میں نے کھایا ہے اس کے سر سمیت اس کو میں نے کھایا ہے مچھلی کو. حتیٰ مع رأسہا, اصل میں یہاں پر ہم اگر کہہ دیں تو مشکل نہیں آئے گی, کیونکہ یہاں پر حتیٰ کس کے معنی میں آ رہا ہے, ما کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ما کے معنی میں مصاحبت کے معنی میں, یہی ما کا معنی کیا ہے, وہی مصاحبت ہوتا ہے. جیسے عقل تو سمکۃ حتیٰ رأسہا, کہ میں نے مچھلی کو اس کے سر سمیت کھایا, یا میں نے مچھلی کھائی اس کے حتیٰ سر کو بھی کھا گیا, یعنی سر بھی اس کا کھا گیا. جی ہاں, اگلے معنی کی طرف ہم بڑھتے ہیں. حتیٰ کا تیسرا معنی الہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حتیٰ کا الہ کے معنی میں استعمال ہونا کیسے, الہ کس معنی میں آتے تھا, ہم نے بیان کیا تھا کہ الہ انتہائی غایت کو بیان کرتا ہے. مثال ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ کیسے انتہائی غایت کو بیان کرتا ہے. فرماتے ہیں ذہبت حتیٰ بالغت الکوفہ, کہ میں گیا یہاں تک کہ کوفہ پہنچ گیا, میں گیا یہاں تک کہ کوفہ پہنچ گیا, یعنی میرے سفر کی, میرے جانے کی انتہائی غایت کیا تھی, کوفہ تھا. یعنی میرے جانے کا مقصد اور ہدف اور انتہا کوفہ تھا, اور جب میں گیا تو وہاں پر پہنچ گیا. یہاں پر حتیٰ کس معنی میں آ رہا ہے, کوفہ تک پہنچنے کے معنی میں, یعنی انتہائی غایت کو بیان کر رہا ہے, الہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اگلا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں, یہ ممکن ہے کتاب میں ذکر نہ ہوئے ہوں الہ کا معنی, ہاں جی ہاں, یہاں پر الہ کا معنی بھی ذکر ہوا ہے. اگلا معنی کتاب میں استیناف ذکر ہوا ہے. صحیح ہے, آگے ہم چوتھا معنی اس کا دیکھ لیتے ہیں, یہ کتاب میں ذکر نہیں ہوا.
حتیٰ کا تعلیل کا معنی دینا. تعلیل کا اب تک آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تعلیل کسے کہتے ہیں. تعلیل یعنی کسی کام کی علت یا اس کا سبب بیان کرنا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تاکہ یہ نتیجہ لے سکوں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے زید کو مارا تاکہ اس کو ادب کر سکوں. یا مثلا میں نے یہ کام کیا تاکہ پیسے کما سکوں. میں نے درس پڑھا تاکہ میں با علم ہو سکوں. تو یہ علت آپ بیان کر رہے ہیں پڑھنے کی، لکھنے کی، مارنے کی. تو تعلیل بیان کرنے کے لیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، حتیٰ کا استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال ہم قرآن مجید سے لاتے ہیں. تعلیل کا معنی جہاں پر دے رہا ہوتا، سورہ منافقون ہے ہمارے پاس، 63 نمبر سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کی آیت نمبر 7 ہے. جی ہاں، فرماتے ہیں ہم الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. اصل میں کیا ہے، ہمارا شاہد مثال حتیٰ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرنا یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں. اصل میں یہاں پر جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، انہوں نے وہی بیان کیا ہے یہاں تک کہ، جبکہ ہم اس کا معنی تعلیل بھی کر سکتے ہیں جس طرح سے صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ یہاں پر تعلیل کا معنی درست ہے، اس کے بجائے کہ آپ یہاں پر حتی ینفضوا کا ترجمہ یہ کریں کہ یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، بلکہ آپ اس کا ترجمہ تعلیل کریں. آپ کہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کریں، ان کو کیا کر دینے کے لیے، بکھر جانے کے لیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بکھر جائیں، آپ ان کو بکھیر دینا چاہتے ہیں، تو اس کام کے لیے کیا کرتے ہیں آپ، یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کریں. خرچ آپ بند کرنا آپ خرچ کرنا بند کر دیں. اس کی علت کیا، یہ علت ہے. اور اس کا معلول کیا نکلے گا، اس کا معلول یہ نکلے گا کہ یہ کیا ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے. اگر آپ ان کو بکھیرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں، ان پر خرچ کرنا بند کر دیں تاکہ کیا ہو جائے، یہ لوگ بکھر جائیں. تو یہاں پر بھی تعلیل بیان ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، خرچ نہ کرنے کی، تاکہ وہ بکھر جائیں. مثلا اگر آپ اپنے بچے کو مثلا خرچہ پانی بند کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا، مثلا آپ سے دور ہو جائے گا. یا مثلا اگر آپ بیمار کو دوائی نہ دیں تو کیا ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، یا مثلا آپ کے ہاتھ سے ضائع ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ تعلیل کے معنی میں بھی یہاں پر اس آیت کو لے سکتے ہیں. سورہ منافقون آیت 7. جی ہاں، اگلا معنی استیناف ہے جو کتاب میں بھی ذکر ہوا ہے. استیناف کیا ہوتا ہے، اس کا معنی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہاں پر اس کا مطلب بتا دوں. استیناف کہتے ہیں، خود یہ علم معانی کی اصطلاح ہے، علم نحو کی اصطلاح نہیں ہے استیناف، بلکہ علم معانی کی اصطلاح ہے. اس میں آپ 2 جملے لاتے ہیں. ایک جملہ مثلا جو پہلا جملہ ہے اس میں آپ ایک بات کرتے ہیں، دوسرا جملہ آپ لاتے ہیں وہ اس پہلے جملے کی تشریح ہوتا ہے، اسی کی تبیین ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو ایک اور انداز سے دوبارہ شروع کرتے ہیں اسی پہلے مطلب کو. جو مطلب آپ نے پہلے جملے میں بیان کیا تھا اسی جملے کو آپ ایک اور مطلب کے ذریعے، کسی اور الفاظ کے ذریعے پہلے جملے کی تشریح کرتے ہیں یا دوبارہ شروع سے اس کو بیان کرتے ہیں. ایک جملے کو دوبارہ شروع سے تبیین کرنا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ یہ کام ہوا، ایک جملہ آپ لاتے ہیں تو اسی جملے کی آپ ایک اور جملے میں دوبارہ شروع سے تشریح کرتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں، استیناف کہتے ہیں. اس کی مثال انہوں نے کلام عرب میں شاعر کے کلام سے لائی ہے کہ مثلا شاعر کہتے ہیں سریت بہم حتی تقل جیادہم وحتی الجیاد ما یقردنا بارسان، کہ یہ جو کہتا ہے شاعر کہ میں ان کو لے گیا شب کی تاریکی میں ان کو شب میں لے گیا، تا حتی یہاں تک کہ ان کے جو
مثلا سواریاں تھیں جن پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کیا ہو گئیں؟ خستہ ہو گئیں. وحت الجہاد، اس کو اب ہم دوبارہ ایک اور جملے کے ساتھ دوبارہ اس کو تشریح کر رہا ہے کہ یہ وہ سواریاں تھیں، اب انہی کی اسی پہلے جملے میں جو سواریوں کا ذکر تھا اسی سواریوں کی ایک اور جملے میں یہ کیا کر رہا ہے؟ تفسیر اور تبیین کر رہا ہے، لیکن ایک اور جملے کے ساتھ. وحت الجیاد ما یقدنا بے ارسان، کہ ان مرکبوں کو یا ان سواریوں کو کن چیزوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا؟ مثلا رسیوں کے ساتھ ان کو باندھا ہوا تھا. بہرحال استیناف کا معنی کتابوں میں نے دیکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی یہ کوئی ذکر نہیں ہوا، اگر ممکن ہو ذکر ہوا ہو تو بہرحال مجھے نہیں ملا. صحیح ہے، یہ حتیٰ کے معنی تھے. اگلے حرف جر کی طرف ہم بڑھتے ہیں. حرف جر، اگلا جو حرف جر ہے واو ہے. حرف جر واو، حرف جر واو خاص طور پر یہ کس کے معنی میں آتا ہے؟ قسم کھانے کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا پہلا معنی کیا ہے؟ قسم کھانے کے معنی میں اس کا استعمال ہونا. مثلا آپ کہتے ہیں واللہ، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. آپ کیا کہتے ہو عربی زبان میں؟ واللہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. اس کا ایک قاعدہ ہے کہ حرف جر واو صرف اسم جلالہ اللہ کے ساتھ مختص ہے. کیا حرف جر اسم جلالہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور اسم پر بھی داخل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں نہیں ہوتا. حرف جر واو کسی اور اسم پر داخل ہو کر قسم کا معنی نہیں دیتا. قسم کا معنی صرف اس وقت دیتا ہے جب اس میں جلالہ پر داخل ہو. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا واو کو داخل کر دیں کسی اور اسم پر اور اس کے ذریعے ہم کس کا معنی لیں؟ قسم کا. کہتے ہیں نہیں. مثلا یہ استعمال نہیں ہوتا فعل قسم کے ساتھ، سوال کے ساتھ یا ضمیر کے ساتھ. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اقسم واللہ، یا مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وقع، لیکن بے کا کہہ سکتے ہیں. یہ بہرحال با اور تا میں آگے آئے گا. تو ابھی ہم یہ بیان کرنا مقصود ہے ہمارا کہ حرف جر واو صرف اس میں جلالہ، اور اس میں جلالہ کون سا؟ صرف لفظ اللہ اس پر داخل ہوتا ہے اور وہاں پر قسم کا معنی دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی بھی یہ حرف جر اور اسم پر داخل ہو کر قسم کا معنی نہیں دیتا ہے. جی ہاں، اگلا حرف جر کیا ہے؟ تیسرا جو آج ہم بیان کر رہے ہیں وہ حرف جر با ہے. حرف جر با کے بھی کیا معنی ہے؟ یہ بھی قسم کے معنی میں آتا ہے. قسم کے معنی کو ذکر کرتا ہے. مثال ہم دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حرف جر با بھی کیا ہوتا ہے؟ قسم کھانے کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ عام ہے حرف واو سے، کہ حرف واو صرف کس پر داخل ہوتا تھا؟ حرف جر واو، حرف جر با عام ہے. یعنی کیا عام مطلب؟ یعنی حرف جر با لفظ جلالہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر اسماء پر بھی داخل ہو سکتا ہے. لیکن کیا حرف جر واو بھی اسی طرح سے تھا؟ ہم نے بیان کیا کہ وہ صرف خاص ہے اسم جلالہ کے ساتھ. حرف جر اسم جلالہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ کسی بھی اسم پر داخل ہو سکتا ہے. مثالیں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال دی ہے، جی ہاں، مثال انہوں نے دی ہے کہ اقسم باللہ. یہاں پر یہ حرف جر کس پر داخل ہوا ہے؟ اسم کے فعل کے ساتھ. اقسم یہاں پر بیان ہوا ہے کہ
لأنها تكون مع الفعل کہ یہ داخل ہوتا ہے فعل کے ہمراہ بھی داخل ہوتا ہے. یا مثلا اگر آپ نے اس کو ضمیر پر داخل کرنا ہو تو ضمیر پر بھی اس کو داخل کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر مثال دی بے کا کہ مجھے تمہاری قسم، لیکن وا کا ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہاں پر ہم نے واو قسم کے ذیل میں پڑھا تھا کہ واو ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، لیکن کیا با بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں با قسم پر، با قسم ضمیر پر داخل ہوتی ہے. اچھا، تیسرا حرف جر جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے حرف جر تا. یہ بھی کس کے معنی میں آتا ہے؟ حرف جر تا بھی قسم کے لیے آتا ہے اور واو کی طرح ہے. اور تا کس کے ساتھ خاص ہے؟ اس میں اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور یہ اس میں اللہ پر خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور لفظ پر داخل نہیں ہوتی. لیکن واو کیا ہے؟ ان دونوں میں واو لفظ رب پر داخل ہوتی ہے. جیسے ورب الکعبہ یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس میں جلالہ کے ساتھ بھی آتی ہے واو اور اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسماء کے ساتھ بھی آتی ہے. لیکن تا کیا ہے؟ وہ صرف اس میں ظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور پر داخل نہیں ہوتی. حرف جر تا یہ خاص ہے لفظ جلالہ اللہ کے ساتھ، جیسے تاللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، یہ تینوں لفظ اللہ کے ساتھ آتے ہیں. لیکن ان میں سے صرف با جو ہے نا وہ صرف عام ہے. تا اور واو کیا ہیں؟ اخص ہیں. یہ صرف لفظ حرف جر واو لفظ اللہ پر بھی آتا ہے اور دوسرے اسماء الہی پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے مثلا انہوں نے مثال دی ورب الکعبہ. لیکن جو تا ہے وہ صرف کس پر داخل ہوتی ہے؟ لفظ اللہ پر داخل ہوتی ہے اور وہاں پر صرف قسم کا معنی دیتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم اس کو کسی اور اسم پر داخل کریں گے تو وہاں پر یہ کس کا معنی نہیں دے گی؟ قسم کا معنی نہیں دے گی. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترب الکعبہ، یہ بات غلط ہے. یہاں پر ہم عبارت اب شروع کر دیتے ہیں، مطالب کافی ہیں ہمارے لیے، اور عبارت ہماری شروع ہوتی ہے حتی یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحتی لانتہاء الغایت فی الزمان. حتی انتہائی غایت زمان کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. نحو جس طرح سے آپ نے کہا تھا سرت من البصرۃ الی الکوفہ کہ میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، آپ حتی میں کیا کہتے ہو؟ ونحو سرت حتی الصباح کہ آپ کیا کرتے ہو؟ انتہائی غایت زمان کو بیان کرنے کے لیے حتی کا استعمال کرتے ہو. جیسے میں نے سیر کی یا میں چلا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اس کا ہم نے پھر بیان کیا کہ انتہائی غایت مکان کو بیان کرنے کے لیے بھی آتی ہے. جیسے میں چلا شہر یہاں تک کہ بازار آ گیا. تو یہاں پر آپ نے مثال دی تھی سرت البلد حتی السوق. تو حتی انتہائی غایت زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگلا معنی جو انہوں نے بیان کیا ہے وَتَكُونُ بِمَعنَى مَعَ. حتی آتا ہے کس کے معنی میں؟ مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. حتی مع کا معنی دیتا ہے. جیسے اقلت السمقۃ حتی رأسها میں نے مچھلی کو کھایا. سمقہ مچھلی کو کہتے ہیں. اقلت یعنی میں نے کھایا. حتی یہاں تک کہ اس کا راس بھی کھا گیا، یعنی راس سمیت اس کے سر سمیت میں نے مچھلی کو کھایا. ای مع راسیہ یعنی میں نے مچھلی کو کھایا مع راسیہ اس کے سر سمیت. وَتَكُونُ بِمَعنَى الہ. اور کبھی حتی کس کے معنی میں آتا ہے؟ الہ کے معنی میں آتا ہے. الہ کا آپ کو معلوم ہے کہ الہ انتہائی غایت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو بعض اوقات الہ کی جگہ پر ہم حتی کو بھی لے آتے ہیں. جیسے کہتے ہیں ذهبت حتی بلغت الکوفہ میں گیا یہاں تک کہ کوفہ پہنچ گیا. کوفہ کیا ہے؟ اس شخص کا انتہائی غایت ہے. تو انتہائی غایت کوفہ کو بیان کرنے کے لیے حتی یہاں پر استعمال ہوا ہے. وَلِلْإِسْتِنَافِ حتی کس کے معنی میں آتا ہے؟ استیناف کے معنی میں آتا ہے. جیسے شاعر کا قول ہے سریت بہم حتی تقل جیادہم وحتی الجیاد ما یقدنا بارسان کہ یہاں پر ہمارا کیا ہے؟
شاہد مثال حتی الجہاد، کہ یہاں پر پہلے جملے میں اس نے ایک مطلب کو بیان کیا، اگلے جملے میں دوبارہ اسی کو بیان کرتا ہے ایک اور تفسیر کے ساتھ، اسی پہلے جملے کی تشریح بیان کر رہا۔ وواو القسم، کہتے ہیں کہ اگلا حرف جر واو ہے، واو قسم، ممکن ہے واو کیا ہو قسم کے معنی میں موجود نہ ہو دیگر اسماء پر جب یہ داخل ہوتی ہے، مثلا واو اگر لفظ اللہ پر داخل نہ ہو تو وہاں پر یہ قسم کے معنی میں نہیں ہوگی۔ ضرور نہیں ہے کہ ہر جگہ پر واو کس کے معنی میں ہو، قسم کے معنی ہو، بلکہ واو قسم ایک خاص حرف ہے۔ واو قسم صرف کس پر داخل ہوتا ہے؟ لفظ اسم جلالہ پر داخل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور لفظ پر داخل ہوا ہے تو وہاں پر آپ کہیں گے کہ یہاں پر یہ کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ قسم کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کسی اور معنی میں یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں واللہ ورب الکعبۃ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، تو یہاں پر لفظ اللہ کے ساتھ یا اسماء الہی پر واو قسم داخل ہوئی ہے۔ ولا تستعمل مع فعل القسم والسؤال والضمیر فلا تقول، کہتے ہیں کہ واو قسم کے بارے میں یہ قاعدہ ہے، اصول ہے کہ یہ استعمال نہیں ہوتی مع فعل، اگر کوئی فعل کے ذریعے آپ فعل بیان کرتے ہو اور اس کے بعد آپ واو قسم لے آتے ہو تو یہ استعمال نہیں ہوگی فعل کے بعد یا سوال کے بعد، یا ضمیر پر بھی یہ واو قسم داخل نہیں ہوتی، بس اس طرح سے کہنا درست نہیں ہے۔ فلا تقولو، فلا تقولو کا مطلب ہے کہ یہ جو آگے ہم مثالیں دے رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ واللہ، فلا تقولو اقسم واللہ، اس طرح سے آپ نہیں کہہ سکتے ہو، یہ جو اقسم واللہ ہے یہ درست نہیں ہے۔ لیکن کما تقولو، لیکن اس طرح سے آپ کا کہنا کہ اقسم باللہ، یہ کہنا آپ کا درست ہے کہ اگر آپ نے فعل کو لایا اور اس کے بعد با کا قسم کو لائے ہیں تب ٹھیک ہے، لیکن واو قسم کو یہاں پر آپ نہیں لا سکتے جہاں پر آپ نے پہلے فعل بھی لایا ہے۔ فلا تقولو، پس یہ کہنا بھی درست نہیں ہوگا کہ واللہ اخبرنی، جس طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ تقولو، اس طرح سے آپ کا کہنا درست ہے۔ باللہ اخبرنی، کہ لفظ اخبرنی کے ساتھ آپ یہاں پر کیا لائے ہو؟ با حرف جر، بائے قسم کو لائے ہو، لیکن وائے قسم، واو قسم کو یہاں پر لانا درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے آپ کا یہ کہنا درست نہیں ہوگا وقع، مجھے تمہاری قسم، تو واو ضمیر پر داخل نہیں ہوتی، والضمیر ولا تستعمل مع الضمیر، یعنی ضمیر کے ساتھ اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے واو کا۔ لیکن اس طرح سے کہنا آپ کا ٹھیک ہے، بے کا کہنا ٹھیک ہے، لیکن واقع کہنا درست نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں وباء القسم، بائے قسم ہے اگلا حرف جر، اعم، یہ عام ہے، عام ہے اس کا معنی دینا من الواو القسم، کہ واو قسم سے باو قسم عام تر ہے۔ مثلا اگر بائے قسم خاص ہے، واو قسم اگر خاص ہے لفظ اللہ کے ساتھ تو بائے قسم خاص نہیں ہے بلکہ عام ہے، کسی بھی لفظ پر یہ داخل ہو سکتی ہے۔ والتاء لأنها تکون مع الفعل ومع السؤال ومع الضمیر، کہتے ہیں بائے قسم آ سکتی ہے فعل کے ساتھ بھی، سوال کے ساتھ بھی اور ضمیر کے ساتھ بھی یہ آ سکتی ہے، لیکن واو قسم اور تاء قسم اس طرح سے نہیں ہے۔ وغیرہ تقولو، تو آپ کا اس طرح سے کہنا کہ اقسم باللہ، کہ با یہاں پر آ سکتی ہے، وباللہ اخبرنی، وبکا، یہ ساری مثالیں درست ہیں۔ ولا تکون ذالک فی الواو والتاء، اس طرح سے آپ کا کہنا کہ اقسم واللہ یا اقسم تاللہ یہ درست نہیں ہوتا، لأن الباء اصل، کیونکہ با کیا ہے؟ قسم کھانے میں اصل ہے، وہما یعنی اور وہ دونوں یعنی واو اور تا فرعان علیہا، وہ کیا ہیں؟ فرع ہیں اس پر۔ اصل میں لفظ کون سا ہے قسم کھانے کے لیے؟ با ہے، تو واو اور تا کیا ہیں؟ یہ کیا ہیں؟ یہ دونوں فرع ہیں۔ وطاء القسم، آخری لفظ جو ہمارا آج درس کا ہے وہ تائے قسم ہے، یہ بھی واو قسم کی طرح ہے، مثل واو القسم فی ما ذکرنا، جس طرح سے ہم نے اوپر ذکر کیا۔ وطاء، اور تا مختص ہے بالظاہر فی اسم اللہ تعالی، اس میں ظاہر
اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ صرف اس کو ہم لفظ اللہ کے ساتھ لگا سکتے ہیں، کسی اور لفظ کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں تاللہ، لیکن آپ کا اس طرح سے کہنا فلا تقولوا ترب الکعبہ، اصل میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ورب الکعبہ کہہ سکتے ہیں، ترب الکعبہ نہیں کہہ سکتے۔ کما تقولوا ورب الکعبہ یہ کہنا درست ہے، لیکن ترب الکعبہ کہنا درست نہیں ہے۔ آج ہم نے حتی اور حروف قسم کو ملاحظہ کیا، کل ہم انشاءاللہ پہلی نوع کو ختم کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔